الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال اور اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ہمارے ساتھ جناب ضرور آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر بات ہوگی۔ ناظرین کرام، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذہن میں کیٹیگوریکل رکھیں کہ ہمارے ایمان کا صرف حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور سرور دو جہاں نے جو ہمارے ایمان کا اسکیل بنیادی طور پر سیٹ کر دیا ہے، جس کی نہ کسی رہتی دنیا تک کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے، نہ اس پر بات کی گنجائش ہے۔ یعنی کسی کے اگر ایمان کو جانچنا ہے، کسی کے ایمان کو اگر سمجھنا ہے تو اسی اسکیل پر رکھ کے سمجھنا ہے، تو لگ پتہ جائے گا کہ وہ بنیادی طور پر ایمانی اعتبار سے کھڑا کہاں ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت ناظرین اپنے اندر بہت سے تقاضوں کو لیے ہوتی ہے، جن میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی پیروی بھی کی جائے، اس کی ہر ادا سے پیار کیا جائے، اس کی ہر ادا کو اپنایا جائے اور اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ وہاں اف اگر مگر کا گزر نہیں، وہاں تو صرف صاحب سبمیشن کی بات ہے، اور وہ بھی اعلیٰ ترین نیت کے ساتھ سبمیشن کی بات ہے۔ لہٰذا ناظرین، یہ ایمان جب اپنے جوبن کو پہنچتا ہے تو عشق کے سانچے میں ڈھل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں واقع معراج کی تنہا گواہی دے کر صداقت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہی عشق نبی کی دعا کی صورت میں ڈھل جاتا ہے تو فاروق اعظم کی صورت میں حق اور باطل کے درمیان فرق بن جاتا ہے۔ یہی عشق شرم و حیا کا لبادہ پہنتا ہے تو ذو النورین کی صورت میں شرم و حیا کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہی عشق حق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں صاحب ذوالفقار بن جاتا ہے۔ یہی عشق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی صورت میں ڈھلتا ہے تو ناموس اسلام کا محافظ بن کر کسی کافر کا سب سے پہلے خون بہاتا ہے اور اسلام کے حق میں پہلا تیر چلاتا ہے۔ یہی عشق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اپنا مال و دولت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر لوٹاتا ہے۔ اسی عشق کے نظارے مکہ پاک کی تپتی سرزمین پر قیامت خیز تشدد کے باوجود حبشہ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عہد کی صداؤں میں ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی عشق کے نظارے گھرانہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صورت میں اپنی جان پر بے انتہا تشدد اور پھر اسلام کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی عشق حضرت خبیب کی صورت میں ڈھلتا ہے تو سولی پر آخری سلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی عشق حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو اپنے جسم کو جلواتا ہے اور اپنی پیٹھ کو جلتے ہوئے کوئلوں سے خوب دغواتا ہے، مگر راہ حق میں اپنے آپ کو ہمیشہ صف اول میں کھڑا پاتا ہے۔ یہی عشق ناظرین پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ڈھل جاتا ہے تو ناموس رسالت کی خاطر امت کے فرعون کے سر کو پھاڑ کر اپنے ایمان کا ببانگ دہل اعلان فرماتا ہے۔ اسی عشق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتش پرست سے خدا پرست بنا کر اہل بیت میں شامل کروا دیا، اور اسی عشق نے سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی پروٹوکول چھڑوا کر فارس کی سرزمین سے اٹھا کر مدینہ پاک کی فضاؤں میں محبوب کے قدموں میں پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، عشق رسول کے
کے تقاضے بڑے عجیب ہیں، اس کے نظارے بڑے حسین ہیں صاحب. یہ عشق والوں کو دنگ کر دیتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ عقل والوں اور عشق والوں سب کو دنگ کر دیتا ہے اور کلام کرنے والوں کی زبانوں کو بند کر دیتا ہے. یہ عشق بھی ابھی طالب میں اترا تو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجوں کی جان کو، یعنی اپنے بھتیجے کی جان کو اپنے بچوں کی جان پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور قبیلے والوں کی صورت میں قربانی دیتا ہوا یہ عشق نظر آتا ہے. تو کہیں اسی عشق نے صحابہ کی صورت پتے کھا کھا کر اپنے آپ کو منوایا. یہی عشق ناظرین، اسی عشق نے ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت اپنی وفاؤں کا اعلان کروایا، اور اسی عشق نے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد فرمایا. یہی عشق مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین ترین ہستی میں ڈل جاتا ہے تو اپنی ساری آسائشوں کو ٹھوکر مار کر سفیر اسلام بن کر مدینہ پاک میں اسلام کا پیغام پھیلاتا ہے، اور پھر عہد میں شہادت کا جام نوش کر کے امر ہو جاتا ہے. یہی عشق ناظرین ہجرتوں کی تکالیف میں ڈھل جاتا ہے تو حبشہ میں بھی ہجرت کرتا ہے، مدینہ پاک میں بھی ہجرت کرتا ہے، اور اپنا مال دولت گھر بار سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کرتا ہے. یہی عشق جب دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا نکل آتا ہے تو شہادت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت غسیل ملائکہ بن جاتا ہے. یہی عشق 313 کی صورت بدر کے میدان میں اترتا ہے تو بے سر و سامانی کی کیفیت میں اپنے ہر قریبی رشتے کو بھلا کر اسی عشق کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. یہی عشق احد میں اترتا ہے ناظرین تو امت جو ہے بنیادی طور پر شہادت کے جام نوش کرتے ہوئے اس عشق کو دیکھتی ہے. یہی عشق خندق میں اترتا ہے تو صبر و استقامت کی انتہاؤں کو پہنچتا ہے. یہی عشق حدیبیہ میں اترتا ہے تو ادب کے سانچے میں ڈھل کر مکمل طور پہ صبر کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اسی عشق نے 10,000 نفوس میں ناظرین اتر کر اپنے آپ کو مکہ پاک میں باقاعدہ منوایا، اور اسی عشق نے حنین اور طائف کے مارکے سر کر کے اپنے آپ کو جتلایا. اسی عشق نے اصحاب صفہ کی صورت میں فاقہ کشی کے دن بسر کیے. اس عشق کی ناظرین کوئی نظیر نہیں ملتی کہ یہ عشق حجۃ الوداع کے موقع پہ اترا تو 1,24,000 کم و بیش چراغ جلے کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک عشق اور محبت کا پیغام دے دیا. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. عشق کی باتیں ہو رہی ہیں اور آج تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے صاحب، کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو میٹھی میٹھی جو خوشبودار عشق کی باتیں ہیں وہ آج آپ مس کریں گے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے سب سے پہلے بہت ضروری ہے صاحب اس دور میں خاص طور پہ، کیونکہ جس طرح سے لفظ عشق اور لفظ محبت سے لفظ مودت سے ڈیویٹ کروایا جا رہا ہے نوجوان نسل کو، بتائیے کہ قرآن پاک اور احادیث کیا کہتی ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. اس اقرار کے ساتھ کہ اس دنیاوی زندگی میں مجھ پر میرے پروردگار کا، رب العالمین کا، میرے خالق و مالک کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ کہ اس نے بن مانگے مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے عبد خاص اور عبد کامل امام الاولین والآخرین کا امتی بنایا. واہ سبحان اللہ. اس اقرار کے ساتھ کہ ما ان مدحت محمدً بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں اپنی شاعری سے آقا کی تعریف نہیں کرتا، ان کا نام میری شاعری میں آتا ہے، میری زبان پر آتا ہے، میری شاعری کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس خیر الرسل دانائے سبل مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں. اب اللہ کی اس شدید ترین محبت کو کیسے پائیں؟ اس کے لیے رب کائنات، رب اولا، مالک دو جہاں فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان اقدس سے اولاد آدم پر واضح کر دیں
کہ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو ان کے عاشق بن جاؤ، ان کی اتباع کرو۔ قرآن نے کہا فاتبعونی، میری اتباع۔ ایک ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا وہ اللہ کا، جو اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن ایک ہے اتباع، اطاعت میں حکم کا انتظار رہتا ہے، لیکن اتباع میں عشق کے مناظر بکھرتے چلے جاتے ہیں کہ ان اداؤں کو دیکھتے جاؤ، اپنے اندر ان کو سموتے جاؤ۔ جس قدر زیادہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے چلے جاؤ گے، اتنی میری محبت تمہیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا اگر ہم سہارا لیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے چند کی زبانوں سے یہ سنا کہ آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی محبت کی طرف جس انداز میں بلایا وہ یہ کہ فرمایا کہ تم نے درست کہا، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن یاد رکھو الا وانا حبیب اللہ، اللہ اکبر، کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ جل مجدہ کے اس ارشاد کی روشنی میں امت پر واضح کر دیا تو اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ادائیں پیدا کریں جو بنی نوع انسان کو حقیقی معنوں میں انسانیت کی راہ پر ڈالنے والی ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام غریب کے محب، ہم بھی غریب کے محب بنیں، مسکین کے ساتھی ہم بھی مسکین کے ساتھی بنیں۔ وہ اخلاق محمدی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی علامہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ، جب تک کوئی آدمی مجھے اپنے اہل اور اپنے مال سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا اس کا دعویٰ ایمان اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن نے تو بہت واضح کر دیا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی بات وہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے، آپ کو تو سرکار کی قدموں پہ اپنے آپ کو نشاور کرنا اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اچھا آئیے مفتی صاحب، اب صحابہ کرام مطلب یہ وہ پیمانہ اور وہ اسکیل ہیں کہ اگر ہم اس پیمانے کو سمجھ لیں تو سارا مسئلہ ہی ہمارا حل ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس انداز سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے، مودت کے، عشق کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچائے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا تقاضا پورا کرنا، ٹھیک ہے تقاضا پورا کر دیا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ تقاضے کو اپنی انتہاؤں کو پہنچانا کہ جہاں پھر کوئی گنجائش نہ رہے اور رہتی دنیا تک جو ہے جب بھی کوئی پلٹ کر دیکھے تو اس معراج پہ ہی جو ہے وہ دیکھے کہ صاحب یہ بیسیکلی اسکیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیٹ کیا تھا۔ تو وہ تقاضا کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں ذرا عشق رسول میں خاص طور پہ انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان سے ہوتی ہے، صاحب کوئی کچھ بھی کہے اپنی جان سے ہوتی ہے، پہلے وہ اپنی جان کو سیو کرتا ہے، لیکن جب اسٹارٹنگ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ عشق کی ابتدا یہاں سے ہو کہ جان تو کچھ ہے ہی نہیں اور فرمائیے کیا کرنا ہے، تو پھر عالم کیا ہوگا؟ چند واقعات بتائیے۔ سبحان اللہ جنید بھائی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ نے جس طرف متوجہ کیا کہ صحابہ کرام نے محض رسمی طور پر تقاضے پورے نہیں کیے بلکہ وہ تقاضے پورے کرتے کرتے رول ماڈل ہو گئے۔ اب اس بات کو اگر میں یوں عرض کرنا چاہوں کہ اگر آج کوئی شخص بھی یہ سیکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے میرا تعلق بندگی اور تعلق عبدیت کیسا ہونا چاہیے،
اس کا رول ماڈل اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ رول ماڈل تلاش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رشتہ غلامی، رشتہ محبت، رشتہ عشق کیسا ہونا چاہیے، اس کا رول ماڈل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ گویا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، حضور کو دیکھو، حضور سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، صحابہ کرام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح سے جانیں قربان کی؟ یقیناً سب سے مشکل مرحلہ جان کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے لیے، میرے لیے، عام مسلمانوں کے لیے جان کی قربانی سب سے مشکل مرحلہ لگتا ہے، صحابہ کرام کے ہاں دیکھیں تو جان کی قربانی ان کا پہلا مرحلہ لگتا ہے، اور وہ اس سے آگے طالب ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس سے آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ اچھا، اس کے کچھ واقعات جیسا کہ آپ نے فرمایا اس طرف اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے بدر سب سے پہلے ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح ذکر فرمایا حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا، کس طرح سے انہوں نے جانیں قربان کی، اور کچھ بھی ہوتا رہا، ظلم و ستم سہتے رہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری سے انحراف تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی ایسا زبان سے ادا نہیں ہوا جو کوئی شائبہ اور امکان تک اظہار کرتا ہو۔ حضرت خبیب سولی پہ چڑھا دیے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ان کی قربانی، تو یہ تو وہ قربانیاں ہیں جو اس مشکل دور میں ہوئیں کہ جب ابھی جہاد کی اجازت بھی نہیں ملی تھی، اور جب جہاد کی اجازت ملتی ہے، بدر اس کا سب سے پہلا معرکہ ہے۔ بدر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، مگر حضرت معاذ اور حضرت معوذ، ان کی قربانیوں کا نقشہ کیا ہے، وہ کس طرح اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، خود اجازت لے رہے ہیں۔ شوق کو دیکھیے، یعنی اپنے ایڑیوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور پنچوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے قد کو ثابت کر رہے ہیں کہ میری عمر بھی ہے، جسامت بھی ہے، میں جنگ کے اندر جانے کے قابل ہوں۔ یہ تھا شوق جان قربان کرنے کا، حالانکہ اگر وہ سکپ ہو جاتے تو انہیں تو اجازت تھی، رخصت تھی۔ اچھا، پھر ہوا کیا؟ پھر وہی لڑتے لڑتے جب ابو جہل کا پوچھا اور جا کر اس پر وار کیا، دیکھیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، انہوں نے جو سب سے کم سن تھے اس لشکر کے اندر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا بازو وہ کٹ گیا اور صرف چمڑے مبارک کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور اسی سے لڑتے رہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب مجھے محسوس ہوا کہ یہ بازو جو لٹک رہا ہے صرف چمڑے کے ساتھ، یہ تو میرے لڑنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس بازو کو اتار دیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں نے واصل جہنم کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، اور دیکھیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے جو انعامات اور شفقتیں عطا فرمائیں وہ تاریخ میں رقم ہیں۔ اسی طرح آپ نے ذکر فرمایا حضرت حنظلہ کا، غسیل الملائکہ، دیکھیے کہ 18 سال کے جوان ہیں، شادی کی پہلی رات ہے، کان میں آواز پڑتی ہے صبح صادق میں کہ نکلو جہاد کے لیے۔ اب وقت نہیں تھا کہ اب غسل کروں یا فوری نکل پڑوں، کتنا وقت لگتا ہے غسل کرنے میں، مگر نکل پڑے کہ اول مقدم حضور کا حکم مبارک ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل پڑے، اور جب جام شہادت نوش کر لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام شہداء کی لاشیں مبارک موجود ہیں، اور آپ سارے صحابہ کرام دیکھتے ہیں حضرت حنظلہ شہید تو ہو گئے مگر لاش مبارک نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے سامنے آتی ہے اور لاش مبارک سے خون کی بجائے پانی ٹپک رہا ہے، اور آقا علیہ السلام جن کو اللہ نے علم غیب کی شان سے یوں نوازا تھا کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنی نگاہ مبارک سے، فرمایا انہیں ملائکہ لے گئے اور ان کو غسل دیا، اور غسل کے بعد یہ لے آئے تو وہ غسیل الملائکہ ہوئے۔ ایسے ہی اگر احد کی بات کریں تو حضرت سعد جب مشکل وقت آیا تو آقا علیہ السلام کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور جتنی تیر اور تلواریں آ رہی تھی اپنے سینے پر ان کو جھیل رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ وہ 10 صحابہ کرام کم و بیش جو آخری وقت میں رہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہماری تلواریں ہمارے تیر ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہ رہا۔ تو جب لڑنے کے لیے کچھ نہ رہا تو پہلے سینہ دشمن کی طرف تھا، پشت مصطفیٰ کی طرف تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب لڑنے کے لیے ہتھیار نہ رہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے پشت دشمن کے حوالے کر دی
اور رخ چہرہ مصطفیٰ کی طرف اللہ کیا، اکبر۔ اور حضرت ام عمارہ کی اگر احد میں بات نہ کی جائے، خواتین کی جنگ، مردوں کا جان دینا ایک اور بات ہے، خواتین کا جان دینا اور ہے، بالکل وہ ٹھیک۔ پہلے تو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب دیکھا مشکل گھڑی ہے پھر تلوار ہاتھ میں تھام لی، اپنی 2 بیٹیاں بھی، اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بھی، اور وہ کھڑی ہو گئیں آقا علیہ السلام کے سامنے، اور میرے آقا نے فرمایا اے ام عمارہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو اللہ جائیں۔ اکبر۔ آج عشق کے تقاضوں پہ بات کریں گے ناظرین، آج ہم نے صرف رہنا، اور دیکھیے کہ عشق کے کتنے تقاضے ہیں اور کس کس انداز سے ہر تقاضے کو اپنی معراج پہ صحابہ نے پہنچایا۔ ذرا یہ بتائیے کہ ایک تقاضا یہ ہے کہ جو خونی رشتے، ظاہر جان کے بعد انسان کو جو ہے وہ خونی رشتے بڑے عزیز ہوتے ہیں، قرابت دار بڑے عزیز ہوتے ہیں، اور نارملی ہوتا یہ کہ انسان جو سب سے پہلے سرنڈر کرتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے خونی رشتوں کی وجہ سے، اپنے قرابت داروں کی وجہ سے سرنڈر کرتا ہے۔ لیکن صاحب یہ کیسا عشق تھا کہ یہاں علم جہاد بلند کیا ہے اور یہاں خونی رشتوں کو جو ایک طرف کر دیا، وہاں رشتہ داروں کو ایک طرف کر دیا، وہاں صرف ایک ہی رشتہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، عشق اور محبت ایک ایسی بیش بہا دولت ہے جس کے خزانے دل میں جمع ہو جائے اس کو فانی دنیا سے جدا کر کے محبوب کے تصور اور جلووں میں گم کر دیتی ہے۔ عشق کی لذت اور معرفت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف محبوب کے نام پر سننا، محبوب کے نام پر دیکھنا، اس کی چاہت میں چلنا، اس کی مرضی میں سننا اور دیکھنا، اس کی طرف لے جاتی ہے، اور نہ صرف وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس کے محبوب کو اذیت دے اس تعلق سے قطع تعلقی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے ایمان ان کے دلوں کے اندر نقش کر دیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو ہم جب دیکھتے ہیں اور تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اگر میں بات شروع کروں عرب کی اس برگر فیملی کے چشم و چراغ سے جو امیر کبیر خاندان سے تھے اور قیمتی لباس کے ان کے لباس جیسا لباس کسی کا نہیں تھا، قیمتی خوشبو کے ان کی خوشبو جیسی قیمتی خوشبو کسی کے پاس نہیں، قیمتی خوراک تھی، اور وہ جس گلی سے گزرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو سونگ کر لوگ تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ اس سے بڑا اعزاز کہ شباہت رسول بھی ان کو حاصل تھی، لیکن جس وقت بدر یا احد کے اندر سگے بھائی ان کے عبید بن عمیر سامنے آئے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی کو واصل جہنم کر کے یہ پیغام دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان و اولاد سے پیارا۔ اور پھر دیکھیے ایک اور منظر ہے میدان بدر کے اندر، اور یہ منظر ہے ان کا جو جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کے اندر جب ان کے باپ بار بار سامنے آتا ہے، راستہ روکتا ہے، دفاع اسلام سے روکتا ہے اور کفار و مشرکین کو واصل جہنم کرنے سے روکتا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے تلوار نکالی۔ یہ نہیں دیکھا باپ ہے، یہ دیکھا کہ دشمن رسول ہے اور اسلام کا دشمن ہے، اور ایک وار کے اندر اپنے باپ کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک اور منظر ہے میدان بدر کا، اور یہاں وہ صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا ہے، جو طالب رسول بھی ہیں، مطلوب رسول بھی ہیں، محبوب رسول بھی ہیں، محب رسول بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، معشوق رسول بھی ہیں، اور جن کا نام سن کر عالم کفر کانپ جاتا ہے۔ لیکن بدر کے اندر جب ان کے سامنے سگا ماموں آتا ہے عاص بن ہشام بن مغیرہ، تو ایک وار کے اندر حضرت عمر نے اس کا سر قلم کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم تعلقات کی بنیاد صرف خون پر نہیں رکھتے، محبت رسول پہ رکھتے ہیں، نسبت رسول پر رکھتے ہیں۔ جو نبی کا پیارا ہے وہ ہمارا قریبی ہے، جس کا ہمارے نبی سے رشتہ نہیں ہے وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو وہ اتنا ہم سے دور ہے۔ اور پیغام دے دیا بنیادی طور پہ ماما کو، ماما دو ماں ہیں نا اس میں، دو ماں مطلب ماما کو جو ہے واصل جہنم کر کے کہ اگر دو ماں بھی جو ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے پھر ہو جایا کرتی ہے۔ عشق اور محبت کا جو مرکز و محور ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایسا ہی منظر ہے تاجدار صداقت، واقف اسرار نبوت، رازدار راز رسالت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگا بیٹا سامنے موجود ہے قبول اسلام کے بعد، تو آپ نے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب بدر میں آپ کافروں کی طرف سے لڑے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اسی بدر کے اندر اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں تمہیں بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، اپنا دشمن سمجھ کر واصل جہنم کر دیتا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی نے جس وقت یہ کہا تھا غزوے سے لوٹتے ہوئے کہ جب
جب ہم مدینہ جائیں گے، قرآن کہتا ہے ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔ جب عبداللہ ابن ابی واپس آیا تو سگا بیٹا تلوار پکڑ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میں اب تمہیں مدینہ میں تب داخل ہونے دوں گا جب میرے نبی اجازت دیں گے، اور دوسری بات یہ کہی اس وقت تک تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہم ذلیل ہیں، آمنہ کے لال عزت والے ہیں، اور جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہیں وہ عزت والے ہیں، وہ نبوت کے بدر کمال ہے، وہ جانے جانا ہے، وہ روح کائنات ہے۔ جب تک اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہو گے۔ اور پھر مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر حمزہ سامنے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، ان کو واصل جہنم کی اور بتایا چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ محبت رسول میں رشتہ داریوں کو قربان کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ کتاب الشفا، بے روزگاری کا خاتمہ، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس و حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ سب کو بیٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ابر تقدیس کے چھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، قدسی جھنڈوں کو لگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل وادیاں سرو و سمن پھول شگوفے غنچے ندیاں ابر شجر حمد سناتے، جھرنے آب جو جھیل دنک رنگ برنگے پودے کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ خلق پر اپنی یہ ہے رب کی عطا کا انداز، کنت کنزن سے کھلا آمد محبوب کا راز، صاحب ثم دنا پہ کرے صد حلم و نیاز، اپنے شاہکار پہ خلاق دو عالم کو ہے ناز، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
جی میں ہے دیکھ لوں پھر جا کے مدینے کے چمن ہجر کی رات ہے دیدار کو ترسے ہے نین دل و دیدار کو تو چین ہو اے شاہ زمن دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن اب دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیکھیے مجھ ہوگی نازش کے مقدر میں بھی توحید کی میں دل میں جو زمزم اتریں گے وہ گائے گی نے حشر تک راج انہی کا ہے یہ بات ہے طے چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجا